امداد سن رہے ہو، بڑی خبر ہے، بھونچال آ گیا پاکستان کی سیاست میں۔ آصف زرداری نے راہیں جدا کر لی ہیں بلاول بھٹو زرداری سے، اور اپنا پورا کا پورا وزن نواز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ کل سے کچھ اس طرح کا شور بچا ہوا ہے مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پر چرچا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کی پالیسی کو یکسر نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اپنے صاحبزادے کو ٹرینی کہہ دیا۔ عثمان بزاری سے نا، میں ابھی ٹرینڈ نہیں ہوں، میں بھی انڈر ٹرینی ہوں، تو انڈر ٹرینی قرار دے دیا بلاول بھٹو زرداری کو۔ تو چل کیا رہا ہے، اس سے ظاہر ہے اس میں مباحثہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ آصف زرداری کا ایک طویل انٹرویو حامد میر کے ساتھ، اور آصف زرداری صاحب اکثر کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈسکشن آغاز کریں تو وہ حامد میر کے ساتھ ان کا انٹرویو آتا ہے، اس کے بعد پھر ایک لائن لگی ہوتی ہے، پھر مختلف اینکرز جو ہیں صحافی ان کا انٹرویو کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ وہ ذاتی محفلوں میں گپ شپ میں بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے۔ پروجیکٹ عمران خان کے بعد پاکستان کی سیاست کو جس طرح الجھایا گیا تھا، اس نے وہاں سے نکلنا ہے۔ جو بلاول بھٹو زرداری چیختے پھر رہے ہیں کہ جی بابے چپ کر جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، 70 سال کے بابے ہو، یا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کہ بغیر حکومت میں نہیں آتے، یا پھر آتے ہو تو آپ انتقام کی سیاست نہیں چھوڑتے ہو۔ بیسک پوائنٹ تو وہ ہے نا، اور یہ والی بات بلاول بھٹو زرداری آہستہ نوجوانوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ بیسک نقطہ ہے جس نقطے پر آصف زرداری نے بات کی، اور پھر باقی کافی ساری باتیں ہیں۔ تو اس نقطے پر جو آصف زرداری کی باتیں ہیں، کیا وہ بلاول بھٹو سے راہیں جدا انہوں نے کر لی ہیں، یا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو آزاد کر لیا ہے؟ دو تشریحات ہو سکتی ہیں اس معاملے کی، کیونکہ آصف زرداری جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ سوال ہوتا ہے حکومت بننے کا۔ ان سے حامد میر صاحب پوچھتے ہیں کہ جی اگلی کس طرح حکومت بنے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی چیس بورڈ پر آپ نمبر دیکھ لیں، آپ بساط دیکھ لیں، اس پر آپ کو 172 نمبر کسی کو نہیں ملتا، یعنی سادہ اکثریت آپ کو کسی کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں نہ پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت ملنے جا رہی ہے، نہ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت ملنے جا رہی ہے، نہ مولانا صاحب اس پوزیشن میں ہیں۔ لہذا حکومت ایسی بنے گی جو قومی حکومت ٹائپ ہوگی، ملی جلی سرکار، گٹھ بندھن سرکار، اتحادی حکومت۔ اب وہ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو نون لیگ لیڈ نہیں کرے گی، دوسری جماعتیں ہو سکتی ہیں، کوئی افراد ہو سکتے ہیں جو لیڈ کریں، اور پھر یہ کہ ہمیں بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، پیپلز پارٹی کو بھی ہم بھی لیڈ کر سکتے ہیں، ہمیں بھی موقع دیں، ان کو ہم نے موقع دیا، یہ ہمیں بھی موقع دیں، وہ 16 ماہ کی حکومت جو شہباز شریف صاحب والی۔ اب ہم اپنے لیے گیم کریں گے۔ سوال بیچ میں ہوتا ہے حامد میر کا کہ جی اب آپ کیا گیم کر رہے ہو، کہ ہم اپنے لیے گیم کریں گے نا، پہلے تو ہم نے حکومت بنائی، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، لیکن اب ہم اپنے لیے گیم کریں گے، ملک کے لیے گیم کریں گے۔ تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بلاول جو ہے وہ ابھی ٹرینڈ ہونا ہے، انہوں نے اس کو ابھی ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ باصلاحیت۔ اب اگلا جملہ جو ہے نا، مجھ سے زیادہ باصلاحیت، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے۔ ایک اور جگہ پر آگے چل کر آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں بلاول کو کیوں روکوں؟ حامد میر سے خود پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ سے اختلاف نہیں کرتے؟ آج کی جو نئی پود ہے، نئی نسل ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ جی بابا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ تو وہ نئی نسل سمجھتی ہے کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد بہرحال کہتا ہے تجربہ ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ میں اس کو منع کروں کہ باتیں نہ کرے۔ کون سی باتیں؟ 70 سال کے بابوں والی، کہ 70 سال کے بابے آتے انتقام لیتے۔ تو وہ ایک طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ابھی بلاول نے بہت کچھ سیکھنا ہے سیاست میں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی سوچ میں اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اگر روک لیا اور گھر بیٹھ گیا، سیاست نہ کرے غصے میں آ کر، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے ایک طرح سے بلاول کے راستے کھول دیے ہوئے۔ ظاہر باب ہے پاکستان کی سیاست میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی کس طرح زیادہ واقف ہے نا، جو اندرون خانہ جوڑ توڑ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے بات وہ بھی بتا دی کہ فیض حمید جو ہے ایک فوجی عمران خان کے ساتھ مل کر
اگلا الیکشن پلان کر رہے تھے، اگر ہم تحریک عدم اعتماد نہ لاتے تو اگلے انتخابات میں انہوں نے کرنا یہ تھا کہ انہوں نے آر او الیکشن کروانا تھا، آر او الیکشن کروا کے اور انہوں نے بیٹھ جانا تھا 28 تک. اور فوجی کا نام حامد میر کہتے ہیں کہ جی فیض حمید انہوں نے کہا جی بالکل فیض حمید. آگے ایک دو اور موقعوں پر فیض حمید کا نام آتا ہے تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ فیض حمید پر میں 164 کا بیان دوں، آپ کوئی ان کے خلاف 164 کا بیان مجھ سے دلوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو بات جس کو کہا جا رہا ہے، جس کو یوں دیکھا جا رہا ہے کہ جی جیسے وہ بالکل الگ ہو گئے، وکھرے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. زرداری صاحب اپنے بیٹے کا جو سیاسی انداز ہے جو کہ اس نے وراثت میں لیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے عوام میں جانے کا، جو کہ اس نے وراثت میں لیا ہے اپنے نانا سے عوام میں جانے کا، زرداری صاحب آہستہ آہستہ اس کے سامنے یعنی بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ہتھیار پھینکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ اپنی سیاست کرے، اپنے طرز کی سیاست کرے. ہاں میرے پاس تجربہ ہے تو میں اس کو تجربہ سکھاؤں گا، میں اس کے لیے گیم ضرور کروں گا. تو الگ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ایک اور چیز جو اس انٹرویو میں ہے، جو جس کو بہت زیادہ میڈیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے قومی میڈیا کو چاہیے ہوتا ہے مسالہ، تو مسالے والی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے، وہ جو گیم اصل ہوتی ہے، وہ گیم اوجھل ہو جاتی ہے آنکھوں سے. وہ ہے 18ویں ترمیم کی. آصف زرداری صاحب سے بات ہوتی ہے 18ویں ترمیم پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ بیوروکریٹس یہ جاتے صبح آفس جاتے، شام کو جا کے گولف شولف کھیلتے، ان کو کیا پتا 18ویں ترمیم کا. اگر یہ 18ویں ترمیم کو چھیڑیں گے، نہ ہم مانیں گے، نہ بلوچ مانیں گے، نہ پشتون مانیں گے. یعنی ملک کی دوسری یا تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کو چھیڑیں گے تو پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے. اب یہ بات جو پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا ایشو بننے جا رہی ہے، اسی پر پروجیکٹ عمران خان بنا تھا. مسلم لیگ نون کے لیے خدشات یہی ہیں کہ جی وہ بھی یہ کمٹمنٹ کر کے آئے کہ ہم نے آ کے 18ویں ترمیم میں وہ چیزیں جو ہمارے جرنیلوں کو اچھی نہیں لگتی، جس پر راحیل شریف نے بریفنگز دی، جس پر قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں کو کہا کہ جی دیکھیں 18ویں ترمیم اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. 18ویں ترمیم نے پاکستان کو کمزور کیا، بلکہ یہ تک کہا گیا کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ہے، یہ تک کہا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گولف شولف کھیلیں، ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا. دوسری بات یہ کہ وہ نام لے رہے ہیں فیض حمید کا. اب تو سیاستدانوں نے نام لینا بند کر دیا ہے نا، کچھ مفاہمت، کچھ کمٹمنٹس، لیکن وہ نام لے رہے ہیں بیٹھ کر. وہ کہہ رہے ہیں پروجیکٹ عمران خان کا بھی ایک اور پروجیکٹ تھا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنا لا رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب. اور اس میں آصف زرداری نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے انٹرویوز میں کہ ان کا پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ آرمی چیف فیض حمید بن جائیں گے. جو چیف جسٹس تھے کیا نام ہے عمر عطا بندیال، وہ بھی ان کو بھی ایکسٹینشن ملے گی اور وہ بھی آگے بڑھیں گے. پرویز رائی کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کافی ساری اور بھی باتیں کی ہیں. اور اس میں ہاں وہ جو سیکھنے والی بات ہے نا جس کو لے کے ایک ماحول سا بنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کی نئی نسل کی سوچ ہے اظہار کرنے پر ٹیکس نہیں لگتا، کیوں روکوں میں. وہ جو میں نے بات کی تھی، اگر روکا تو کہے گا کہ میں سیاست نہیں کرتا، جا کر آپ سیاست کریں، گھر بیٹھ جائے گا، پھر میں کیا کروں گا. کہتے ہیں کہ سیاست سیکھنے کا عمل ہے، میں بھی ابھی تک سیکھ رہا ہوں. تو اگر اس بات کو لے کر بیٹھ لیا جائے کہ جی زرداری صاحب نے کہا بلاول ابھی نہیں سیکھے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ زرداری صاحب خود بھی اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بھی نہیں سیکھا. جو چیز ان سے پوچھی گئی کہ جی آپ کو بلاول مطلب آپ اتنا اپنا بلاول سے ڈرتے ہیں یا بلاول کی بات کو اتنا امپورٹنس دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، ہمارے ہاں تو ورکر ہمارا گریبان پکڑتے ہیں. میاں صاحب کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، نواز شریف کے سامنے، زرداری صاحب کہتے ہیں، کیونکہ ان سے لوگ ڈرتے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، ہمیں تو آ کر سامنے ہم سے بات کر دیتے ہیں. محسن نقوی کا بڑا دفاع کیا آصف زرداری صاحب نے، جہاں آ کر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آصف زرداری صاحب نے اپنے پارٹی ورکروں کے ساتھ اور پنجاب کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ جی محسن نقوی جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، آج بھی میرا بیٹا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بیٹے تو آپ کے ہیں، لیکن وہ کو ندیم افضل چند کا ذکر ہوا، پھر ندیم افضل چند غلط کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پتا، کیونکہ ندیم افضل چند یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی جو سارا مسئلہ ندیم افضل چند نے اٹھایا تھا کہ جی پنجاب کی جو حکومت ہے، نگران حکومت، وہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہ تو سارا کچھ مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس پر ان سے پوچھا، حامد میر نے کہا کہ جی وہ کیا پھر ندیم افضل چند کو بھی نہیں پتا؟ تو اس نے کہا ندیم افضل چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا.
تو ظاہر ہے چند میرے مکھن اس پر شاید دکھی ہوں گے، لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ شاید زرداری صاحب کو نہیں پتہ چیزوں کا. بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب حتی الامکان کوشش کرتے ہوں گے کہ نہ ہو، لیکن ایڈمنسٹریٹولی پھر وہ محسن نقوی صاحب سے کہ بس میں بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے. کیونکہ جو بیوروکریٹ ہے، جو بابو ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے نا کہ ہوا کا رخ کیا ہے، حکومت کس کی بننے جا رہی ہے. وہ کہ زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ نہیں بننی نون لیگ کی حکومت. کل بلکہ ہم ایک اور باخبر آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس پر میں اگلے ولاگ میں ذکر کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت نہیں بنا رہی، وہ جوڑ توڑ میں شامل ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میرا فیوریٹ فروم ہے یہ، اسلام آباد میں ہوں تو اسلام آباد میں گپ شپ ہوئی تھی کسی سے، وزیر اعظم کا وہ تھا بریک فاسٹ تھی جنگ گروپ کی، نور اللہ صاحب ہمیں لے آئے گھسیٹ کر کے جی چلیں، تو ہم آ گئے یہاں پر. تو اس میں رات گئے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں بھی کچھ اس طرح کا تاثر تھا کہ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ رہی ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے، ظاہر ہے ہوتا یہی ہے. سندھ کی بیوروکریسی ہے نا، پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر کچھ کر کے دکھائے نہیں کریں گے وہ، باوجود اس کے کہ سندھ کی ساری نگران کابینہ جو ہے سوائے باقر اپنا مقبول باقر صاحب کے، باقی ساری کی ساری اینٹی پیپلز پارٹی سوچ کے ساتھ چل رہی ہے. مقبول باقر صاحب ایک اپنا باوقار آدمی ہے، تو وہ نگران والا ان کا کردار ہے. تو باقی بیوروکریسی اس کے باوجود کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اینٹی پیپلز پارٹی الائنسز بن رہے ہیں، کسی کی چھتر چھائیاں ہے کچھ، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود سندھ کا بیوروکریٹ جو ہے، سندھ کا ڈی سی جو ہے، سندھ کا ڈی پی او جو ہے، وہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو انکار نہیں کرے گا کوئی کام کرنے سے. یہ بیوروکریسی کا ہمارا مزاج ہے. تو ہو سکتا ہے محسن نقوی کا قصور نہ ہو، لیکن گراؤنڈ پر یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون والے حکومت کے طور پر پنجاب میں کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے کام بھی ہو رہے ہیں، تبادلے ان کے ہو رہے ہیں، وہ جو مرضی اپنا کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں. ہاں بڑی ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں ان پر ضرور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا ہے اپنا زور، وہ الیکشن کمیشن کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جنہوں نے کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے. اچھا، اب زرداری صاحب نے جو بات کی ہے نا سرپرائز کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سرپرائز دیں گے، لیکن اپنی حکومت بنانے کے معاملے میں وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ ہولی سولی سمپل میجورٹی کے ساتھ ان کی حکومت نہیں ہوگی. لیکن نون لیگ کے بارے میں بہت شور شاٹ ہے کہ نون لیگ کی قیادت میں حکومت نہیں بن رہی. وہ کہہ رہے ہیں ایک نیشنل یونٹی کی حکومت بنے گی. اب نیشنل یونٹی کی حکومت میں پھر کافی سارے لوگ یہ سودا بیچ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک حکومت میں بیٹھ جائیں گے. تو میں ظاہر ہے میں اس معاملے میں بہت زیادہ میرے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی صورت مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھے گی حکومت سازی میں. اگر مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہوگی، سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر وہ ایمرج کرے گی، اور پھر چھوٹے چھوٹے گروپس کو ملا کر مولانا فضل الرحمان کو، ایم کیو ایم کو، بی اے پی کو ملا کر وہ حکومت بنا سکتی ہے، تو مسلم لیگ نون بنائے گی. اگر یہی پوزیشن پیپلز پارٹی کی ہوگی تو پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، نون لیگ اپوزیشن میں ہوگی. نون لیگ کی حکومت ہوگی تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی. لیکن ایک جگہ پر آ کر ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کر حکومت بنائیں. وہ صورت ایسے ہوگی کہ کوئی ایک پارٹی چھوٹے چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو. یہ بھی ہوتا ہے، انڈیا میں ہوا تھا، بعد میں پھر حکومت بنی تو تھی لیکن وہ چلی نہیں تھی. تو دیو گوڑا کی حکومت تھی میرا خیال ہے، تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی، پھر دوبارہ انتخابات ہوئے تھے. تو اس سے دوبارہ انتخابات کے پروسیس سے بچنے کے لیے انتخاب میں ظاہر اس میں اربوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، پھر 3 مہینے پھر لگے رہو الیکشن. تو اس پریکٹس سے بچنے کے لیے، اس ایکسرسائز سے بچنے کے لیے پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ حکومت میں بیٹھ سکتی ہے. پھر ایک قومی حکومت بنے گی، ساری پارٹیاں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کو لگا کہ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، ان کی اور چھوٹے چھوٹے گروپس ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. تو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مشکل ہے نون لیگ کے ساتھ چلنا. وہ بھی یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ بات انہوں نے کلیئر کی ہے کہ جی مسلم لیگ نون کا ہمارے ساتھ چلنا مشکل ہے. نہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ جو گزشتہ 16 ماہ تھے، ان 16 ماہ میں بڑا مشکل دیکھی ہم نے. ایک بات زرداری صاحب نے ہمیں جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو بتائی تھی، تو اس انٹرویو میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ یہ شوگر کی امپورٹ کا معاملہ تھا کہ 2-3 ارب ڈالر ہم باہر سے لا سکتے تھے، لیکن اجازت ہی نہیں دے رہے تھے شہباز شریف صاحب. ان کو کہتے ہیں ان کو ہماری پالیسی سمجھ ہی نہیں آتی. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں
کہ ہماری پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ان کی سمجھ نہیں آتی اور ان کی پالیسیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. سی پیک کے معاملے پر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ دیا گیا, سی پیک کے موٹر ویز کے لیے نہیں تھا, سی پیک کچھ اور تھا. اور آخری چیز جو آصف زرداری نے کی ہے وہ ہے بختاور کے بارے میں, آصفہ بھٹو کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ آصفہ بھٹو جو بلاول نے کہا کہ چترال سے الیکشن لڑے, تو سوال تھا کہ بلاول چترال سے الیکشن لڑیں گی, تو انہوں نے کہا کہ جی چترال سے انتخابات وہ جہاں سے مرضی چاہے لڑے, نواب شاہ سے لڑیں, چترال سے لڑیں, جہاں سے مرضی لڑیں, لیکن ہے غصیلی ماں کی طرح, بے نظیر بھٹو کی طرح بہت زیادہ جلد غصے میں آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو جہاں ٹھنڈے ٹھنڈے تجربہ کار بابوں کی ضرورت ہے, وہاں پر جوشیلے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے, جس طرح بلاول ہیں, جس طرح بختاور ہیں, جس طرح مریم نواز ہیں. اسی طرح جو ینگ جنریشن ہے جو آج کے دور اور آنے والے دور کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں, تو میکسیمم اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو ظاہر ہے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. 70 سالہ بابوں کا تجربہ ہو اور پھر نوجوان ہوں جو انرجی بھی ہو اور لمبے وقت کے لیے کام کر سکیں. تو بہرحال جو خبر نکالی جا رہی تھی نا کہ کوئی زرداری صاحب نے بلاول سے راہیں جدا کر لی ہیں, ایسا نہیں ہے. زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو آزاد کر لیا پہلے سے زیادہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.